سنیے کیا ہو جاتا ہے ایک لفظ کہنے سے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ آسمان ٹوٹ کر کے نیچے گر سکتا ہے، زمین اپنا سینہ چاک کر سکتی ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے۔ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ یہ جو کرسمس ہے یہ عیسائیوں کے یہاں ان کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ بھی ایک سچے پیغمبر مانتے ہیں۔ ہمارا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، اور عیسائی حضرات بھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنا رشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن ان کے اور ہمارے عقیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام توحید کا حکم دیتا ہے، عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ ایک اللہ خود ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا پارٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا پھر حضرت
مریم علیہ السلام ہیں۔ ان تین چیزوں سے مل کر کے خدا بنا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہر سال کی دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ لوگ مناتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا تعلق عیسائیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، کاروباری تعلق ہے، لین دین ہے، آفس میں کام کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا اسلامی عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کو اگر نہیں جانیں گے تو ہم بہت سے ایسے کام کرنے لگ جائیں گے جس سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک کی تائید کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، ہمت افزائی کرنے والے بن جائیں گے، اور بالآخر بعض دفعہ ایمان سے ہی نکل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے چند چیزوں کا جان لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساجھی، شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا اور آپ مکہ کے کفار اور مشرکوں کے درمیان توحید کی طرف دعوت دینے لگے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، پتھر، ان سب کو انہوں نے اپنا خدا سمجھا ہوا تھا۔ کوئی پتھر ایسا جو بارش برسانے والا ہے، کوئی پتھر ایسا جو اولاد دینے والا ہے، کوئی عزت دینے والا، کوئی دولت دینے والا، کوئی سفر میں کامیابی دلانے والا، کوئی جنگ کے موقع پر کام آنے والا، کوئی موت کا، کوئی حیات کا مالک ہے۔ اس طرح کفار مکہ نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے، پیتل کے، سونا اور چاندی کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کے احکام کو بیان کیا کہ تم لوگ جن چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہو وہ سب کے سب تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خود تم نے جس بت کو بنایا ہے، جس اینٹ سے یا پتھر سے، پیتل سے یا سونا چاندی سے بنایا ہے، اس میٹیریل کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو کفار مکہ اور مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اگر آپ سچے ہیں کہ یہ جتنے پتھر کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں اور یہ سب کے سب خدا کہلانے کے لائق نہیں ہیں، تو آپ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیں، اللہ کس میٹیریل سے بنا ہے،
جو آدمی جس کام میں لگا رہتا ہے اس کا خیال اسی طرف جاتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ پتھروں سے، سونا چاندی وغیرہ سے بتوں کو بنائے ہوئے تھے اور اس کو اپنا خدا مانتے تھے، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی دولت سے نوازنے والا، اس طرح انہوں نے چیزوں کو ملا کر کے بتوں کو تیار کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی چیز کے ذریعے بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی پتھر سے بنا ہوگا یا اینٹ ہے، سونا چاندی وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں، اللہ کون ہے، کیسا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اللہ، اس کی تعریف بیان کیجئے، اللہ کس کو کہتے ہیں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں دن و رات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس سورت کے اندر جو مضمون اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ خالص اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، ایک اللہ کو خدا جانے، باقی سب کو مخلوق سمجھے، مخلوق جو فنا ہونے والے ہیں، اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ توحید کا درس اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے اندر دیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے، سورہ اخلاص۔ اپنی عبادت کو خالص کرنا اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سورت کے فضائل بھی جان لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، آ جاؤ، مجلس قائم کی جائے گی اور اس میں میں تم کو 1/3 قرآن پڑھ کر کے سناؤں گا، 1/3 آف دا قرآن۔ قرآن کے آپ 3 حصے کر لیں تو اس میں سے ایک حصہ میں پڑھ کر کے سناؤں گا، سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ تمام صحابہ جتنے بھی موجود رہے ہوں گے وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا، یہی سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ توحید کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ کے ایک ہونے کے سلسلے میں جو بیان ہے وہ سورہ اخلاص میں ایسا ہے کہ کسی اور جگہ اس جیسا بیان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے اندر توحید کو بیان کیا ہے، اور پورے قرآن کریم کو اگر ہم بریف کے ساتھ دیکھیں، ایک طائرانہ نظر اس کے اوپر ڈالیں تو پورے قرآن کریم میں ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں، مین بیسک 3 چیزیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت یعنی قیامت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ بیسک پوائنٹ آپ کو بہت جگہ ملے گی پورے قرآن کریم میں۔ نمبر 2 رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا بیان ہے پورے قرآن کریم میں۔ جا بجا کسی نہ کسی انداز میں
کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں بریف کے ساتھ، کہیں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز بعث بعد الموت، مرنے کے بعد والی زندگی، قبر والی اور قیامت والی زندگی، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر 3 مضامین، 3 ٹاپکس کو اللہ نے بیان کیا ہے: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔ تو 3 ٹاپکس پورے قرآن کے اہم ٹاپکس ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ توحید ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آؤ میں تم کو پورے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر کے سناؤں گا، تو سورہ اخلاص آپ نے پڑھ کر کے سنایا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے 3 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے توحید۔ علماء کرام نے اسی حدیث کو بیس بنا کر کے فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کو قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہے اصل قرآن پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، سورہ فاتحہ سے لے کر، پہلے پارے سے لے کر من الجنت والناس 30ویں پارے تک پورا قرآن 114 سورتیں، یہ پورا کا پورا پڑھیں گے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن سورہ اخلاص کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر جو ثواب ملے گا پورے قرآن کا ایک اضافی ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، ورنہ اصل قرآن جو مکمل پڑھا جائے گا اس کا ثواب تو بہرحال نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام مشورہ دیتے ہیں، اگر کسی مرحوم کو ثواب بخشنا ہو اور وقت کم ہو تو کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور دعا مانگو کہ اے اللہ اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا اور سورہ اخلاص کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پورے قرآن کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچ جائے گا اور ان کو اطلاع دے دی جائے گی کہ فلاں صاحب نے آپ کے لیے یہ ثواب تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح میں فجر کے وقت، پہلے یا بعد میں، اور رات میں یعنی مغرب کے بعد میں ہو یا سونے کے وقت میں ہو، جو آدمی صبح شام سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 24 گھنٹوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی ہونا کا مطلب کیا؟ اللہ از انف، اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے کافی ہے۔ دن بھر کی 24 گھنٹوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کو آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ صبح میں بھی پڑھنا ہے اور رات میں بھی پڑھنا ہے۔ اور سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے، تو تینوں سورتوں کو پڑھ لیجئے۔ صبح میں بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر ایک سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور رات میں بھی سونے سے پہلے مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک 3 مرتبہ ان تینوں سورتوں کو پڑھ لیجئے، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دشمنوں کے شرور اور فتن سے آدمی بچ جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ تاثیر ہے کہ جو آدمی صبح میں پڑھے گا، شام تک وہ جادو ٹونا سے بچ جائے گا، اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کسی آسیب کا، جنات کا، پری کا، شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ رات میں پڑھیں گے تو صبح تک نہیں ہو سکتا ہے، تو صبح میں بھی ہر سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رات میں بھی
ان میں سے ہر ایک سورت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے کیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. لیکن ہمارا نوجوان نہیں پڑھے گا. صبح میں بستر سے اٹھتے ہی وہ تکیے کے نیچے ہاتھ گھسا کر کے موبائل نکالے گا, اس میں دیکھے گا کس نے آج مجھے چاٹا ہے, چیٹنگ میسج کس کس کا آیا ہوا ہے, پہلے اس کو دیکھے گا. اب پتہ نہیں رات ہاتھ کہاں کہاں اس نے چکر لگایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہی صبح جو آدمی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلا کام اس کے کرنے کا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, اس لیے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات میں کہاں کہاں چکر لگائے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. رات میں ہمارا ہاتھ کہاں کہاں چکر لگاتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہم تو نیند میں رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ہے, اور ہمارا نوجوان موبائل سے کھیلتا رہتا ہے, کس کس نے میسیج بھیجا ہے, فلاں نے سلام بھیجا, فلاں نے گانا بھیجا, فلاں نے فلم بھیجا ہے. صبح ہی صبح اٹھ کر دعا پڑھنا چاہیے, وضو کرنا چاہیے, تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے, فجر کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے, قرآن کریم کی تلاوت خاص کر سورہ یاسین کی طرح تلاوت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتا, نہ عورت کرتی ہے, نہ مرد کرتا ہے, نہ بچے کرتے ہیں. صرف بیان سن لیتے ہیں, مرد بھی عورت سب سن لیتے ہیں, ہاں بول دیتے ہیں, لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. اسی طرح رات میں پڑھنے کو کہا گیا, رات میں بھی کوئی نہیں پڑھتا. رات میں وہ فلم دیکھتے دیکھتے اسی طرح سو جاتے ہیں, اسی حالت میں فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. گجرات میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ. ان کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. ان کی شکل, ان کی صورت آپ دیکھیں گے, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. اتنے گورے حضرت اور لمبے, بالکل پتلے, زیادہ موٹے نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ کسی ملک میں کوئی نوجوان تھا مسلمان, اس کو کرکٹ کی بہت زیادہ عادت تھی, دیکھنے کی عادت, کرکٹ کا بہت زیادہ پاگل تھا, دیوانہ, پچی ہماری زبان میں, بالکل دیوانہ. ایک مرتبہ کرکٹ میچ چل رہا تھا, وہ جس ٹیم کو سپورٹ کرتا تھا اس ٹیم کا کوئی بیٹسمین کلین بولڈ ہو گیا. تو اس نے اس کو دیکھا, میچ دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ اس کا ایک پلیئر کلین بولڈ ہو گیا تو اس نے زبان سے کہا, ارے میرا بیٹسمین کلین بولڈ ہو گیا ہے, اس طرح کہا, اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی. اب فرشتے بیٹنگ کریں گے قبر کے اندر. ذرا اندازہ لگائیے مسلمان کن حالتوں میں مر رہا ہے. ہماری عورتیں, ہمارے بچے, کوئی گیم کھیلتے کھیلتے رات سو رہا ہے, کوئی فلم دیکھتے دیکھتے سو رہی ہے, کوئی ٹک ٹاک پر وہ سب چیزیں دیکھ کر کے سو رہی ہے, کوئی کچھ اور کر کے ہمارے نوجوان سو رہے ہیں. اسی حالت میں اگر موت آ جائے, پوری دنیا کے مولوی مل کر کے بھی نماز جنازہ پڑھیں گے, تب بھی اس کی مغفرت ہو یا نہ ہو اللہ کو معلوم. اس لیے ذرا سنجیدگی کے ساتھ وعدہ کریں. آپ جو انشاءاللہ بولتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے, دل کی گہرائیوں سے بولیں. یقیناً ہم اس پر عمل کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو
कुफ्फार मक्का ने सवाल पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप जो कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ खुदा है, बाकी ये सब माबूदाने बातिला है, तो आप हमें अल्लाह के बारे में बताएं, अल्लाह की तारीफ और डेफिनेशन बताएं, अल्लाह किसको कहते हैं। तो ये सूरत नाजिल हुई, सूरह इखलास। अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह की ज़ात कैसी है, अहद, वो तने तन्हा है। अरबी ज़बान के अंदर एक के लिए क्या बोला जाता है, वाहिद, और अहद भी बोला जाता है। एक का अदद एक बोलने के लिए वाहिद भी बोला जाता है और अहद भी बोला जाता है, लेकिन वाहिद और अहद में बड़ा फ़र्क है। वाहिद का मतलब होता है जिसके मुकाबले में दो ना हो, जिसके मुकाबले में तीन ना हो। यहाँ एक आदमी बैठा है, मतलब क्या, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, यही तो मतलब है। वाहिद का मतलब है एक जिसके मुकाबले में दो ना हो, तीन ना हो, चार ना हो वगैरह। और वाहिद के अंदर अज्जा का पाया जाना मुमकिन है, पॉसिबल है। जैसे यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, और ये जो एक आदमी है इसके अंदर क्या क्या है, सर भी है, आँख भी है, नाक भी है, कान भी है कि नहीं, खून है, हड्डी है, मिट्टी है, आग है, पानी है, हवा है। ये कुर्सी है, प्लास्टिक से बनी हुई है, सोफ़ा है, बैठने के लिए नरम स्पंज इसमें लगा हुआ है, नट बोल्ट के ज़रिए फिक्स किया गया है, कहीं वेल्डिंग का टांका लगा हुआ है, कहीं पर कुछ और जोड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के ये कुर्सी बनी हुई है, लेकिन यह है क्या, वाहिद, एक कुर्सी, है कि नहीं। वाहिद का मतलब यह है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का पाया जाना मुमकिन है, लेकिन अहद कहते हैं, अहद, अहद ऐसी ज़ात को कहते हैं जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, कोई उसके अंदर पार्ट नहीं पाया जाता है, बग़ैर किसी जुज़ के वो हो, तने तन्हा हो। तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कैसी है, तने तन्हा है, एक अकेली है। कुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन कुफ़ार मक्का को बता दीजिए कि वो कैसी ज़ात है, एक अकेली है। अल्लाहु समद, अल्लाह की ज़ात क्या, बेनियाज, बेनियाज। ये तो तर्जमा किया जाता है, लेकिन असल में समद का तर्जमा उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी और किसी भी ज़बान में नामुमकिन है। तर्जमा इसका एग्जैक्ट तर्जमा दूसरी ज़बान में नहीं किया जा सकता। समझाने के लिए कह दिया जाता है अल्लाहु समद का मतलब क्या, अल्लाह बेनियाज ज़ात है। आप भी बेनियाज हो सकते हैं। कैसे? आप किसी से 1 रुपया नहीं लेते, तो आप किसी से भी 1 रुपया भी ना लेने में क्या है, बेनियाज है। मैं बिंदास आदमी भाई, मैं किसी से नहीं मांगता, बेनियाज है। समझ में आई बात? तो अल्लाह तबारक व ताला की जो बेनियाजी है वो कैसी है, सारी दुनिया वाले इंसान, जिन्नात, हैवान, फरिश्ते, चरिंद परिंद, समंदर की मछलियाँ, ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, ये सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं, डिपेंड हैं। और अल्लाह तबारक व ताला किसी पर डिपेंड नहीं है, वो बेनियाज है। ये मतलब है समद का, कि अल्लाह के अलावा जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वो सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह की ज़ात कैसी है, वो किसी के भी मोहताज नहीं है। जब अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज ज़ात है तो ना उसका बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है, क्योंकि बाप और बेटा क्या होता है,
بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے، باپ کے بغیر بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اور باپ کہلانے کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے باپ کے لیے۔ آدمی باپ کب ہوگا؟ جب اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آگے اللہ پاک نے اسی کو فرمایا، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ یہ جو 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ڈیٹ میں پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ ولم یولد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے یا ماں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ، برابری کرنے والا، اللہ کے ساتھ کھڑے رہنے والا کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہے، کوئی اس کے لیول کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ تو سورہ اخلاص صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور یہ عیسائی نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کرسمس کا مطلب ہی یہی ہے، کرسمس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، دسمبر کی 25 تاریخ کو، اس لیے یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہیپی بھی بول دیتے ہیں، ان کو بول دیتے ہیں، اور علماء منع کرتے ہیں ایسا مت بولو ورنہ تم بھی گناہ میں شریک ہو رہے ہو۔ تو لوگ بولیں گے کیا حضرت ایک لفظ بولنے سے کیا ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ سنو کیا ہو جاتا، سنیے کیا ہو جاتا ہے ایک لفظ کہنے سے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، واقعی تم نے بہت سنگین جرم والی بات کہی ہے۔ ایک لفظ کہہ دیا ان لوگوں نے، ایک عقیدہ بنا لیا ان لوگوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بس اتنا کہہ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ یہ بات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان ٹوٹ کر کے نیچے گر سکتا ہے، زمین اپنا سینہ چاک کر سکتی ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اور آپ بول رہے ہیں کہ اگر حضرت ایک جملہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس جملے سے اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی آسمان ٹوٹ کر کے زمین پر گر سکتا ہے، زمین اپنا سینہ پھاڑ کر کے چاک ٹکڑے ٹکڑے میں ہو سکتی ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ لوگ جو 25 تاریخ کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہم ان کو ہیپی بول کر کے یا میری کرسمس بول کر کے ان کو گویا ان کے اس کام کو سراہ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں ایسا جملہ نہ بولو. کوئی اچھی بات کہہ دو، ہاں ٹھیک ہے بھائی، اللہ خوش رکھے، اللہ ہدایت دے، لیکن وہ جملہ نہیں بولنا جو وہ چاہتے ہیں. اگر بولیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہی نکل جائے گا، ہم ایمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے. اسی لیے ابھی جو یہ ڈیٹ آ رہا ہے ذرا احتیاط برتیں، میسیج بھی سینڈ نہ کریں. کسی اور نے سینڈ کیا ہو تو اس کو آپ فارورڈ بھی نہ کریں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا چھوڑ دیں، اس کی طرف توجہ نہیں دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، اور اللہ جیسا ساری کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ لوگ تو ہمیں عید مبارک بولتے ہیں، اگر ہم نے ان کو میری کرسمس نہیں بولا تو ناراض ہو جائیں گے. ہونے دو، ان کا مذہب، ان کا ریلیجین جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم ان کو ایکچول جو حقیقی انجیل ہے اس کے ذریعے دی ہے، اس میں چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے جو اپنی طرف سے اپنا ایک ریلیجین بنایا ہوا ہے، انجیل کے اندر تحریف کر کے انہوں نے جو اپنے حساب سے بنا لیا ہے، ان کا مذہب اجازت دیتا ہوگا کہ تم کسی کے مذہب کی کسی بھی چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہو، سپورٹ کر سکتے ہو، اس میں انوالو ہو سکتے ہو اور اس میں شامل ہو سکتے ہو. لیکن ہمارا مذہب کیا ہے؟ توحید کی تعلیم دیتا ہے. ایک اللہ کو خدا مانو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلو. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں. ایک جگہ کسی کھیڑے میں اکثر عیسائی گاؤں میں، کریوں میں، کھیڑے وغیرہ میں جا کر کے اپنے مذہب کی وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں پرچار کرتے رہتے ہیں، پامفلیٹس وغیرہ بانٹتے ہیں. کسی گاؤں میں اسی طرح بیان ہو رہا تھا عیسائیوں کا، وہاں کا ان کا پادری پوپ وہ بیان کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بار بار یہی جملہ. کھیت میں ایک کھیڑے والا بوڑھا آدمی 60-70 سال کا، وہ اپنا ہل جوت رہا تھا. وہ بار بار سنا، اطمینان نہیں ہوا اس کو. وہ آیا اسٹیج کے پاس اور کہا میں پوپ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو پوچھ لو. اسے کیا معلوم کہ اس کے دماغ میں کیسا سوال آ جائے گا. اس نے کہا مائک سے پوچھوں گا. پوپ نے کہا چلو پوچھ لو بھائی، اناڑی آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، یہ کیا مجھ سے سوال پوچھ لے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا. اور چونکہ اس کے گاؤں کے آدمی نے سوال پوچھا اور میں نے جواب دے دیا تو اس کی وجہ سے کچھ گاؤں والے عیسائیت میں داخل ہو جائیں گے. اس نے کہا چلو پوچھ لو. مائک اس کو دے دیا گیا. اب کھیڑے والا بوڑھا آدمی مائک ہاتھ میں لے کر کے بولتا ہے کہ دیکھیے پوپ صاحب، پادری جی، میں 70 سال کا بوڑھا آدمی، میرے 5 لڑکے اور اتنی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے سال سے ہے؟ اس کا ابھی تک ایک ہی لڑکا ہے کیا؟ اس کا ابھی تک ایک ہی لڑکا ہے. ذرا سوچو.
بس یہ اس کو کہنا تھا. سارے گاؤں کے اندر ہلہ مچ گیا اور سارا پروگرام کانفرنس ستیہ ناش ہو گیا, سب واپس چلے گئے. سمجھ آ گئی بات؟ تو بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ حکمت والی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, اور ایسا سوال آ کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ سامنے والا پھر جواب نہیں دے پاتا. یہی ایک علاقے کا واقعہ ہے, شہر کا نام مناسب نہیں ہے, کافی پرانا واقعہ ہے, 30-40 سال پہلے کا واقعہ, قریب کا بالکل. اس گاؤں کے جو بڑے لیڈر تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. علماء نے سمجھایا, جماعت کے ساتھیوں نے سمجھایا, بہت کچھ ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ بھری مجلس کے اندر اس سے پوچھا گیا, ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اگر پڑھ لو گے تو اور زیادہ تم کو سپورٹرز مل جائیں گے, اور زیادہ ووٹ مل جائیں گے, نمازی بھی تمہارے تائید کرنے والے بن جائیں گے, نماز پڑھ لو. تو وہ کہنے لگا, دیکھو بھائی, سارے مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو, ہر جگہ اس نے سجدہ کیا ہے. تو میں ایسی جگہ سجدہ کیوں کروں جہاں پر شیطان نے سجدہ کیا ہے؟ ایسی جگہ دکھاؤ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو, میں وہاں جا کر کے سجدہ کروں گا, نماز پڑھوں گا. اب اس کا کوئی جواب ہی نہ دے پائے, سب پریشان, یار کیا جواب دیا جائے. تو ایک بڑے آدمی داڑھی والے اٹھ کر کے آئے اور کہنے لگے, شیطان نے جو سجدہ کیا ہے شیطان بننے سے پہلے کیا ہے, شیطان تو بعد میں بنا ہے. وہ شیطان نے جو اللہ کی عبادت زمینوں میں آسمانوں میں کی ہے, نیک ہونے کی حالت میں کی ہے, تبھی تو اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا, فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا, تب اس کو اللہ نے شیطان بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. تو شیطان نے شیطان بننے سے پہلے ساری دنیا میں عبادت کیا ہے, سجدہ کیا ہے. اب اس جواب کا کوئی جواب لیڈر صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ معمولی سے معمولی آدمی کے ذہن میں اس طرح کی چیزوں کو ڈال دیتا ہے. تو خیر, یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں, اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہیں, یہ سراسر غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے یہ لوگ 25 تاریخ کو جشن مناتے ہیں. اس لیے ہمیں اس تاریخ میں سپورٹ نہیں کرنا, یعنی ان کو وش نہیں کرنا. اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. ہم اگر ان کو وش کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اس بات کی تائید کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں. گویا ہم ان کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں اپنے وش کے ذریعے. اس لیے ہمیں بالکل بھی وش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کوئی اور اچھا جملہ بتا دیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں ہدایت دے, تمہارے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے. اس طرح کوئی بات آپ کہہ دیں دنیاوی, ورنہ وش کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ لم یلد ولم یولد, اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. وہ ایک اکیلی ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, اور ساری کائنات کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی کے حکم سے یہ سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا والوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گا. آخری بات بتا رہا ہوں, قیامت کے دن خود اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ.
اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم ذرا مجھے بتاؤ کیا تم نے دنیا میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تم کو خدا بنا لے اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے مریم کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے، میں نے تو وہی بات لوگوں کو بتائی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو بتلا دیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے بات طے ہو جائے گی۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ابھی حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کے تقریباً 7-8 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 40 سال تک یہاں رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسائی سب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے آئیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد میں ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ اپنا ایک نائب بھی بنا کر کے جائیں گے۔ مقعد ایک آدمی ہوگا، اس کو اپنا نائب اور وائس بنا کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں تمام برے عقائد سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔